یہ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب عدنان اپنے بھائی کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اسے اندر سے ہلکی اور دبی ہوئی سسکیوں کی عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ آخر بھابھی کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا جس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ جب اس نے دروازے پر کان لگا کر غور سے سنا تو اس کی بھابھی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی راستہ مل جائے تاکہ وہ اندر کا منظر دیکھ سکے۔ جب اس نے کمرے کی کھڑکی کو ہاتھ لگایا تو وہ پہلے سے ہی تھوڑی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کھڑکی کی سرکائی اور اندر جھانکا تو دیکھا اس کے بھائی فیضان نے اس کی بھابھی سدرا کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور وہ بہت تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر عدنان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش اس وقت بھائی کی جگہ وہ خود ہوتا۔ عدنان کی عمر 20 سال تھی اور کم عمری میں ہی اسے بہت سی باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ ایک رات جب وہ پانی پینے کے لیے اٹھا تو اس نے بھائی اور بھابھی کو اسی حالت میں دیکھ لیا تھا، حالانکہ اسے وہ سب نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس واقعے کے بعد اب اس سے اس چیز کی عادت سی ہو گئی تھی اور یہ سب دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکتا اور عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ عدنان 20 سال کا ایک حساس اور سمجھدار اور لڑکا تھا۔ وہ اپنی تعلیم میں اچھا تھا اور اپنے مستقبل کے لیے بڑے خواب رکھا تھا۔ اس کا بڑا بھائی فہیم ایک ذمہ دار انسان تھا جو ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ گھر میں ان کے بھائی سدرا بھی تھی جو نہایت نرم مزاج اور خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ اگلی صبح جب عدنان کی آنکھ کھلی تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور باہر آیا۔ کچن میں سدرا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی مگر وہ پھر بھی مسکرا کر سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ عدنان نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا جسے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر پھر اس نے نظریں جھکا لیں۔ عدنان آؤ ناشتہ کر لو، سدرا نے نرمی سے کہا۔ جی بھابھی، عدنان نے مختصر سا جواب دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناشتے کے دوران سب کچھ معمول کے مطابق تھا مگر عدنان کے اندر ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ بار بار رات کے بارے میں سوچ رہا تھا مگر اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ وقت گزرتا گیا مگر عدنان کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ اکثر رات کو دیر تک جاگتا رہتا تھا اور سوچوں میں کھویا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے خود سے سوال کیا، آخر میں کیوں پریشان ہوں؟ یہ سب میرا مسئلہ تو نہیں، مجھے اپنی زندگی پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی سوچ نے اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا کی۔ چند دن بعد گھر میں خوشی کا موقع آیا۔ سدرا کی کزن کی شادی تھی۔ گھر میں تیاریوں کا شور تھا۔ سدرا کافی دنوں بعد خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عدنان نے اسے دیکھا مگر اس بار اس کے دل میں وہ بے چینی نہیں تھی وہ پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے خیالات کو مثبت رکھنے کی کوشش کی۔ شادی کی تقریب سے واپس آتے ہوئے عدنان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدل دے گا۔ وہ فضول خیالات میں نہیں پڑے گا بلکہ اپنی تعلیم اور مستقبل پر توجہ دے گا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب کھول پڑھ رہا تھا مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس لمحے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، زندگی میں اصل کامیابی اپنے آپ پر قابو پانے میں ہے۔ یہ سوچ اس کو ثابت ہوئی۔ اگلے ٹرننگ پوائنٹ لیے ایک دن اس نے اپنے معمولات بدل دیے۔ وہ صبح جلدی اٹھتا، ورزش کرتا اور پھر پڑھائی میں مصروف ہو جاتا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا شروع کیا اور خود کو مثبت سرگرمیوں میں مشغول کر لیا۔ سدرا نے بھی اس سے تبدیلی کو محسوس کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، عدنان، لگتا ہے تم کافی بدل گئے ہو۔ عدنان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس بھابھی، زندگی کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور عدنان اپنی زندگی میں آگے بڑھتا گیا۔ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ اس کے اندر اب ایک پختگی آ چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ وقتی جذبات انسان کو بھٹکا سکتے ہیں مگر عقل اور صبر انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کئی سال بعد جب وہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا تو اسے احساس ہوتا کہ اگر اس نے اس وقت خود پر قابو نہ پایا ہوتا تو شاید اس کی زندگی کا رخ کچھ اور ہوتا۔ ایک دن وہ گھر کی چھت پر بیٹھا غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا، شاید یہی اصل جیت ہے کہ انسان خود کو سنبھالے۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی زندگی اب پرسکون تھی اور اس کے دل میں کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔